قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے الزام میں طلب کر لیا اور نیب ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو 12 اگست کو پیش ہونے کی بھی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ اچھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو نیب کی طرف سے یہ نوٹس ملنے کے بعد پھر سے قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ شاید اب ان کا وقت جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ his days are counted۔ تو یہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، ادروائز ان کو کیوں بلایا جائے گا؟ اچھا، اسی حوالے سے احسن اقبال صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اور اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا نیب طلبی عثمان بزدار کو ہٹانے کا بہانہ ہے؟ اس معاملے پر بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ افواہیں کون اڑاتا ہے، اور پھر اگر اس طرح کے معاملات میں کوئی صداقت ہے تو پلان کیا ہے گورنمنٹ کا؟ کیا واقعی اس کی طرف جاری ہے حکومت؟ پنجاب حکومت کی نمائندہ اور ترجمان مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مسرت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ مسرت صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، اور انہیں نیب کی طرف سے اس طرح سے بلانا یہ بڑی عجیب سی بات تھی اور بڑا ایک طرح سے شاکنگ بھی تھا، سرپرائزنگ بھی تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، کیوں بلایا گیا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں ایک تو میں یہ عرض کروں کہ اس میں شاکنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے نیب پہ، تو یہ اس بات کی تائید ہے۔ نہیں، شاکنگ تو میں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اور جس قسم کے کیس کے حوالے سے ان کو بلایا جا رہا ہے وہ مجھے ذرا شاکنگ لگا۔ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اس قسم کے کام میں کیسے ملوث ہو سکتے ہیں، تو یہ ذرا شاکنگ تھی۔ اوکے، تو اس کا میں یہ آپ کا پہلے میں شوق ختم کروں کہ بیسیکلی یہ جو لائسنسنگ ہے یہ کبھی بھی یہ وزیر اعلیٰ آفس نہیں کرتا، اس میں جو ڈی جی صاحب ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ کلیئرٹی ہو جائے گی، وہ اس میں تو موقف آ جائے گا سامنے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگوں کو آپ اگر ماضی میں بھی دیکھیں، ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کو بھی نیب نے بلایا، ہم نے بڑے کھلے دل سے جو بھی پیشیاں تھیں یا جو بھی ہمارے جو موقف رہے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں۔ ہم نے ہمیشہ انکریج کیا کہ دے ہیو اے رائٹ، اور اگر یہ سب سے بہترین چیز میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر اسٹیبلش کرنے میں، اف یو آر انوسینٹ، اف یو ہیو ڈن نتھنگ، تو زیادہ بہتر طور پر آپ کا جو ہے آپ کا کریکٹر، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جس نے کیا کچھ نہیں ہے اس کو کبھی گھبرانا نہیں پڑتا۔ اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں گے کہ ہمارے جس ممبر کو سی ایم سے لے کے ہم سارے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے، ہم نے اگر ہم اپوزیشن کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہم احتساب سے مبرہ نہیں ہیں، اور یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور بھی بہت سارے کام آپ دیکھیں گے جو فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں اور وہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی فرض کریں کہ اگر اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی لوگوں میں دیکھیں نا، بارہا سی ایم صاحب کی پرسنالٹی کو جس طرح سے اٹیک کیا جاتا رہا بارہا، اور اس کے بعد جب وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو آپ زیادہ اسٹرانگ ہو کے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک قیاس آرائیاں جو ہیں وہ یہ بھی ہو رہی ہیں کہ نیب طلبی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کا بہانہ ہے، اور اس پہ احسن اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا واقعی عثمان بزدار صاحب کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا وزیر اعلیٰ کے دفتر میں؟ کیا یہ قیاس آرائیاں کہاں سے ہو جاتی ہیں، اور کیا واقعی ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ بار بار خان صاحب بھی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، خان صاحب بھی بار بار ان کو ری ایشور کراتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ ہی میرے وسیم اکرم پلس ہیں اور آپ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جب اس طرح سے کسی کیس میں بلایا جاتا ہے تو پھر لوگوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ بھائی شاید وقت پورا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جو کیس میں بلائے جانے کا تو میں نے آپ کو کلیئرٹی دے دی۔ اب آگے میں بات کر لوں، یہ جو ایک ارسطو صاحب ہیں جو ہر وقت گیان دیتے رہتے ہیں، میں ان کو گوش گزار کر دوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ پروریگیٹو ہے، ان کا یہ حق ہے۔ اگر انہوں نے کسی کو کارکردگی کی بنا پہ بھی ہٹانا ہوگا یا ویسے بھی ہٹانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کسی نیب کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے فرض کریں سی ایم صاحب کو چینج کرنا ہو تو اس میں نیب کا ایک بہانہ یا یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا وہ اٹس اونلی بیس لیس، اور ان کی اپنی فرسٹریشن۔ اب ان کا ذرا حال دیکھیں کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ ان کو کبھی بارے میں نہیں آئے گا کہ نیوٹرل اداروں کی نیوٹرلٹی لوگوں کے سامنے واضح ہو، میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے۔ اس ایکٹ سے تو یہ واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، ہمارے موقف کی تائید ہو گئی کہ بھائی یہ جب شور اور غل مچاتے ہیں کہ جی نیب صرف وکٹمائزیشن کے لیے ہے اور یہ صرف، تو ایسا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں ہم سارے ہمارے پاس امانت ہے اپنی سیٹ،
اور وہ امانت ہے ہماری پارٹی کی طرف کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں. تو جب پارٹی لیڈرشپ سمجھے گی کہ somebody لائک وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر پایا تو وہ ان کو بدل دیں گے. اس کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صاف صاف ہٹا سکتے ہیں, ان کو جواز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مسرت صاحبہ, ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب کا نام مختلف حلقوں میں گردش کر رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے کہ بزدار صاحب اگر جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سی ایم پنجاب بن کر ابھریں گے. اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گی اور آپ کیا کہتی ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں سارا وقت ہم اس سارے پروسیس کا آپ سنتی ہوں گی یقیناً یہ باتیں ساری. آف کورس, دیکھیں سب سے پہلے بارہا چودھری پرویز الہی صاحب نے بے انتہا اعتماد کا اظہار کیا سی ایم عثمان بزدار پہ, اور اس کی ایک لاجیکل ریزن بھی ہے دیٹ ایوری بڈی از کمفرٹیبل ود ہم. اور کسی کو وہ ان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ اپنا باسی ازم شو نہیں کرتے کہ آئی ایم دا باس. اور جس طرح سے ماضی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے آگے کسی کی جرت مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے جائے, چاہے وہ صحیح ہو. اگر ایک بھائی صاحب تھے موصوف جو ہر برسات میں 10 سالوں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کی حکومت تھی اور وہ پانی میں لانگ بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب لاہور میں آپ دیکھیں پانی اس دفعہ نہیں آیا بیکاز ہم نے واٹر سٹوریج ٹینک بنایا ہے اور سی ایم صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایگزیکٹلی, اور اس کو ہم پی ایچ اے کے طور کے پانی کے طور پر بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کو آگے پروسیسنگ بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ پروجیکٹ ویسے ہم نے اپنے پروگرام میں کور کیا تھا, لوگوں کی اس پہ بڑی پازیٹیو فیڈ بیک تھی. ایک سوال جو بہت ضروری ہے مسرت صاحبہ, ایک سوال بہت ضروری ہے پوچھنا, وہ یہ ہے کہ جب چودھری برادران کے حوالے سے آپ کہتی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے وفاقی حکومت پر اور خان صاحب پر, تو خان صاحب کے حوالے سے لوگ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ خان صاحب کوئی اپنی حکومت بننے کے بعد 7-8 مرتبہ لاہور گئے ہیں لیکن ان کی چودھری برادران سے ملاقات نہیں ہوئی. ایسا کیوں ہے؟ سینئر پولیٹیشنز ہیں, آپ لوگوں کے اتحادی ہیں. جی بالکل, میں اس میں عرض کروں کہ جب پہلے بھی جو بھی پی ایم صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ تھے نعیم الحق صاحب, اور وہ ان کی نمائندگی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کرتے تھے, وہ پارٹی کے بڑے رہنما بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کے بہت زیادہ کلوز تھے. اگر میں یہ کہوں کہ پارٹی تو وہ جب بھی نعیم صاحب آتے تھے وہ سب سے پہلے چودھری برادران کو ملتے تھے, اور ادھر بھی مونس الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب اکثر و بیشتر میں نے نعیم بھائی کے آفس میں ان کو دیکھا, اور ایک فیملی والا. لیکن اب نعیم بھائی نہیں ہے نا, تو اب تو خان صاحب کو خود کرنے جا رہی ہوں. دیکھیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے, مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں پرائم منسٹر جب تشریف لاتے ہیں تو چونکہ اسپیکر ایک عہدہ فرق ہے, اس کی ڈیمانڈ فرق ہے, رائٹ. وہ کبھی بھی کسی کی طرف سی ایم صاحب کے وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو نہیں ملتے, وہ ایک سیکریٹریٹ ایک آفس میں آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس آفس میں اسپیکر صاحب کو بلانا اور بلا کے ملنا کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے. لیکن ان کے رابطے چودھری شجاعت صاحب ان کو تو بلایا جا سکتا ہے. میرے جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا, اور جب کبھی بھی کوئی چیز امپورٹنٹ نوعیت کی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ فون کر کے ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں, اور ان کے رابطے ہر وقت موجود ہیں. لیکن اگر یہ دیکھیں بیسیکلی یہ سارا پروپیگنڈا ہے نون لیگ کا, یہ چودھری برادران کا نہیں ہے. اور اس میں نون لیگ جس طرح سے پروپیگیٹ کر رہی ہے, جس طرح سے ان کے ٹویٹس اور جس طرح سے انہوں نے اداروں کے اوپر بھی طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. پہلے مریم نے جس طرح سے ایک اپنے وہ جو ایکسپائرڈ انکل تھے ان کو لانچ کیا, تو یہ ان کی ساری سازشیں ان کو الٹا پڑیں گی. یہ جمع خرچ باقی رکھیں, یہ جسٹ ویٹ اینڈ سی. ہماری چیزیں بڑی کلیئر ہیں. دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے کرنا ملک کے لیے, اور ملک کے کرنے کے رستے میں رکاوٹ میں ہوں گی, کوئی ہوگا, اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے مسرت چیمہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اور یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے, اس میں کوئی حقیقت صداقت نہیں ہے کہ اتحادی حکومت سے ناراض ہیں.